رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے غنی، نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی، اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر، راستہ ہی بھول گئے. بھائی یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں، بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا، اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات، جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے، اللہ کہنے جانا کدھر ہے؟ سیدھا فرعون کے پاس، اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری، کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی، مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے، تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے تو قتل کیا، مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے، اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں، جانا پڑے گا تجھے، جانا پڑے گا، اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کو دعوت دی، جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی.